السلام علیکم دوستو، KPK پولیس B1 ایگزام پریپریشن کے پارٹ 8 میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دفعہ 107 اعانت کی تعریف اور دفعہ 109 اگر جرم کا ارتکاب اعانت کے سبب واقع ہو اور اس ایکٹ میں کوئی خاص سزا اعانت کے لیے مقرر نہ ہو، یہ دونوں دفعات پڑھے تھے۔ دفعہ 107 میں وہ 3 شرائط اور باتیں بتائی گئی تھیں جو کہ اعانت کی تعریف میں شامل ہیں، جبکہ دفعہ 109 میں ان جرائم کے حوالے سے بتایا گیا تھا جن میں اعانت کے لیے کوئی خاص حکم موجود نہ ہو، یعنی کوئی خاص سزا موجود نہ ہو تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے۔ تو آج ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے مزید 2 دفعات، دفعہ 141 مجمع خلاف قانون کی تعریف اور دفعہ 143 مجمع خلاف قانون میں شریک ہونے کی سزا، یہ دونوں دفعات پڑھیں گے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اور جانو یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دفعہ 141 مجمع خلاف قانون کی تعریف، یعنی اس دفعے میں مجمع خلاف قانون کی تعریف دی گئی ہے کہ مجمع خلاف قانون مجموعہ تعزیرات پاکستان کی نظر میں کیا ہے اور اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ جو شرائط پورے ہوں گے تب ہی وہ مجمع خلاف قانون ہوگا۔ 5 یا زیادہ اشخاص کا ہر ایک مجمع خلاف قانون کہلائے گا، یعنی کسی جگہ پر 5 یا اس سے زیادہ اشخاص جمع ہو جائیں، ان کا مجمع لگ جائے تو وہ مجمع خلاف قانون کہلائے گا، جبکہ ان اشخاص کی جن پر وہ مجمع مشتمل ہے غرض مشترک یہ ہو کہ، یعنی ان کے غرض مشترک ہوں جو نیچے بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلی ضمن نمبر 1، وفاقی یا کسی صوبے کی گورنمنٹ یا قانون بنانے والی جماعت یا کسی سرکاری ملازم کو اس سرکاری ملازم کے اختیار جائز سے استعمال میں جبر مجرمانہ کی نمائش سے ڈرائیں۔ یعنی اس ضمن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ مجمع خلاف قانون کی غرض یہ ہو کہ وہ کسی بھی حکومت، خواہ وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو یا قانون بنانے والی جماعت یعنی اسمبلی وغیرہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی سرکاری ملازم ہو، ان تمام کو ان کے جائز کام کرنے سے روکنے کے لیے جبر مجرمانہ یعنی زور زبردستی، لڑائی جھگڑا وغیرہ یا اس کی صرف نمائش کریں، یعنی کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ اگر آپ نے فی الفور یہ کام اس طرح نہ کیا تو ہم آپ کے خلاف جبر کریں گے، آپ کے خلاف لڑیں گے، تو یہ مجمع خلاف قانون کہلائے گا۔ یا دوسری ضمن نمبر 2، کسی قانون یا طریقہ معینہ قانون کی تعمیل میں تعارض کریں، یعنی کہ کسی بنے ہوئے قانون میں یا اس کے طریقے میں، یعنی وہ قانون جس طرح سے لاگو کیا جانے والا ہے اس کی تعمیل کو روکے، یعنی کہ وہ قانون لاگو نہ ہو، تو یہ بھی مجمع خلاف قانون کہلائے گا۔ یعنی یہاں پر جتنے بھی لوگ جمع ہیں ان کی غرض ایک ہی ہے اور ان کی غرض ہے قانون کو روکنا اور قانون کو لاگو نہ ہونے دینا۔ تیسری یعنی ضمن نمبر 3، کسی نقصان رسانی یا مداخلت بیجا مجرمانہ یا کسی اور جرم کا ارتکاب کریں، یعنی کہ کسی جگہ پر 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص جمع ہو کر کسی بھی طریقے سے نقصان رسانی کریں یا بلا وجہ کسی کام میں مداخلت کریں یا کسی دیگر جرم کا ارتکاب کریں تو یہ بھی مجمع خلاف قانون کہلائے گا۔ چوتھی یعنی ضمن نمبر 4، کسی شخص پر جبر مجرمانہ یا جبر مجرمانہ کی نمائش کرنے کے ذریعے سے کوئی مال لیں یا اس پر قبضہ کر لیں، یعنی کسی جگہ پر 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص کسی دوسرے شخص سے اس کی کوئی قیمتی چیز لے لیں یا اس پر قبضہ کر لیں، یا کسی شخص کو کسی راستے کی آمد و رفت یا پانی کے استعمال میں لانے کے استحقاق یا کسی اور غیر مادی استحقاق کے فائدے سے جو شخص مذکورہ کے قبضے میں ہو یا جس سے اس کو فائدہ ہو محروم کرے، یا کسی استحقاق یا استحقاق خیالی کو کام میں لائیں۔ یعنی کہ اس ضمن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص مل کر کسی آدمی سے اس کا کوئی قیمتی چیز لے لیں یا اس پر قبضہ کر لیں، یا کسی شخص کو آمد و رفت کے راستے سے روکے، مطلب کسی شخص کو یہ کہیں کہ یہ راستہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، یا اس کو پانی کے استعمال سے روکیں، خواہ وہ آبپاشی کے لیے استعمال ہونے والا پانی ہو یا پینے کے لیے، اس کے
کے استعمال سے روکیں، یا کسی دوسرے غیر مادی شے یعنی کوئی دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے جو کہ اس شخص کے قبضے میں ہو، لیکن مجمع خلاف قانون اس کو یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اور اس چیز کے فائدے سے اس شخص کو محروم کر دیں، تو یہ بھی مجمع خلاف قانون کی تعریف میں شامل ہے۔ پانچویں ضمن نمبر 5، جبر مجرمانہ کی نمائش کرنے کے ذریعے سے کسی شخص کو اس فعل کے کرنے پر جس کا کرنا اس پر قانوناً واجب نہ ہو، یا ایسے فعل کے ترک کرنے میں جس کے کرنے کا وہ قانوناً مستحق ہو مجبور کرے۔ یعنی پانچویں ضمن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص کسی شخص کو ڈرانے دھمکانے کے ذریعے سے کسی ایسے کام سے روکے، کوئی ایسا کام کروائے جو اس کے لیے کرنا ضروری نہیں تھا، یا کسی ایسے کام سے روکے جو کرنا اس کے لیے ضروری تھا، تو یہ بھی مجمع خلاف قانون کی تعریف میں شامل ہے۔ یعنی دفعہ 141 مجمع خلاف قانون کی تعریف میں 5 ضمن دیے گئے ہیں، اور ان 5 ضمنوں میں 5 شرائط بیان کی گئی ہیں جن کے تحت یہ 5 یا 5 سے زیادہ لوگوں کا مجمع خلاف قانون ہوگا، اور اگر یہ 5 شرائط پوری نہیں ہوتی تو یہ مجمع خلاف قانون نہیں ہوگا۔ اور اس میں سب سے اہم چیز غرض کا مشترک ہونا، یعنی ان کا مقصد مشترک ہو، تب ہی وہ مجمع خلاف قانون کہلائے گا، اور اگر ان کی غرض ہی مشترک نہیں ہے تو یہ مجمع خلاف قانون نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی آگے تشریح کی گئی ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی مجمع جو مجمع ہونے کے وقت خلاف قانون نہ تھا بعد ازاں مجمع خلاف قانون ہو جائے، یعنی کسی بھی مجمع خلاف قانون کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شروع ہی سے مجمع خلاف قانون ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص کسی جگہ پر جمع ہو جائیں لیکن ان کی غرض یا مقصد مشترک نہ ہو، تو یہ مجمع خلاف قانون نہیں کہلائے گا، اور بعد میں ان کی غرض اور مقصد ایک ہو جائے تو یہ مجمع خلاف قانون کہلائے گا۔ یعنی کہ اس تشریح کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مجمع خلاف قانون شروع وقت سے ہی مجمع خلاف قانون ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص کسی جگہ پر جمع ہو اور ان کا غرض یا مقصد مشترک نہ ہو، اور اس کے کچھ وقت کے بعد ان کا غرض اور مقصد مشترک ہو جائے اور وہ ان 5 ضمنوں میں سے کسی ضمن کا اقدام کریں یا ارتکاب کریں، تو یہ مجمع خلاف قانون کہلائے گا۔ تو دوستو دفعہ 141 یہاں پر ختم ہو گیا۔ دفعہ 141 کی سمری کریں تو دفعہ 141 میں مجمع خلاف قانون کی تعریف کی گئی ہے، یعنی کہ مجمع خلاف قانون سے کیا مراد ہے۔ اس دفعے میں 5 ضمن بیان کیے گئے ہیں، یعنی ان ضمنوں میں 5 مختلف شرائط بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے کوئی یا تمام کا ارتکاب یا اقدام کیا جائے تو وہ مجمع خلاف قانون کہلائے گا۔ اس میں سب سے پہلے ضمن کے مطابق کسی حکومت، اسمبلی یا سرکاری ملازم وغیرہ کو اس کے جائز کام کرنے سے روکے، ڈرائیں یا دھمکائیں وغیرہ۔ دوسری ہے کسی قانون میں تعارض وغیرہ کرنا۔ تیسری ہے مداخلت بے جا، نقصان رسانی یا کسی جرم کا ارتکاب۔ چوتھی ہے کسی شخص سے اس کا مال چھیننا، اس کو مادی و غیر مادی وسائل سے محروم کرنا اور ان وسائل پر قبضہ کر لینا۔ پانچویں ہے کسی شخص کو مجبور کر کے کوئی ایسا کام کروانا جو اس کے لیے قانوناً واجب نہ ہو، یا کوئی ایسا کام نہ کروانے دینا جو اس کے لیے قانوناً ضروری یعنی واجب تھا۔ تو اب ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 143 مجمع خلاف قانون میں شریک ہونے کی سزا، یہ دفعہ پڑھیں گے۔ دفعہ 141 میں ہم نے مجمع خلاف قانون کی تعریف پڑھی، جبکہ 143 میں اس کی سزا بیان کی گئی ہے، یعنی جو کوئی شخص مجمع خلاف قانون میں شامل ہوگا، اس میں شرکت کرے گا تو اس کو 143 کے تحت سزا دی جائے گی۔ جو کوئی شخص مجمع خلاف قانون کا شریک ہو تو دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی سزا دی جائے گی، جس کی میعاد 6 مہینے تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ یعنی کہ دفعہ 141 کے تحت جب کوئی 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص کا مجمع
مجمع خلاف قانون قرار دیا جائے تو اس مجمع کے خلاف 143 کے تحت کارروائی کی جائے گی، اور جو کوئی شخص اس مجمع کا شریک ہو یعنی اس میں شرکت کی ہو، اس میں شامل ہو، خواہ کسی بھی قسم کا اقدام یا ارتکاب کیا گیا ہو، تو اس شخص کو 6 مہینے تک قید ہو سکتی ہے یا جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی اس میں یا صرف سزا ہو سکتی ہے یا جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ آگے ضابطہ دیا گیا ہے کہ اس کے لیے کون سا ضابطہ اختیار کیا جائے گا۔ قابل دست اندازی، یعنی کہ 143 ایک قابل دست اندازی جرم ہے، اس میں پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے۔ سمن، اس کے لیے عدالت کی جانب سے سمن جاری کیا جائے گا۔ قابل ضمانت، یعنی کہ یہ جرم قابل ضمانت ہے، اس میں ضمانت ہو سکتی ہے۔ ناقابل راضی نامہ، چونکہ 143 کے تحت FIR عموماً گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے دی جاتی ہے، تو اس لیے یہ ناقابل راضی نامہ جرم ہے اور اس کی سماعت ہر مجسٹریٹ کر سکتا ہے۔ تو دفعہ 143 یہاں پر ختم ہو گیا۔ دفعہ 143 میں مجمع خلاف قانون میں شریک ہونے کی سزا درج کی گئی ہے، جو کہ 6 ماہ قید یا جرمانہ یا دونوں ہو سکتی ہے، اور ساتھ میں اس کا ضابطہ دیا گیا ہے جو کہ قابل دست اندازی ہے، سمن اس میں جاری ہوتا ہے، قابل ضمانت ہے، ناقابل راضی نامہ ہے اور ہر مجسٹریٹ اس کی سماعت کر سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔